ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ کا کرم کہ پھر ہمیں اور آپ کو آج کی یہ محفل عطا فرمائی، جس میں ہم اور آپ اہل بیت اطہار کی عظمت و فضیلت پر کچھ سننے سمجھنے کے لیے یہاں مجتمع ہے۔ کل بھی سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے متعلق ان کی سیرت و کردار کے متعلق کچھ گوشوں کو سماعت کیا، اور پرسوں بھی انہی سے متعلق کچھ گوشوں کو سماعت کیا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز یہ خاص گوشہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا، جس نے امت مسلمہ پر ایک عظیم احسان فرمایا کہ ایک بڑی جماعت کو خون ریزی سے محفوظ کر دیا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، اور امام علی مقام اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میں استغاثہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان بزرگوں کے تصدق و طفیل زبان و بیان کی حفاظت فرمائیں، اور جو حق ہو اسے اپنے کرم سے اس کی طرف ذہن کو راغب فرمائے، اور اسی کو بیان کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن، یہ میرا بیٹا حسن ادھر کو دو بڑی جماعتوں میں صلح کرے گا، مسلمانوں کے گروہ میں جو ہے صلح کرے گا۔ مصلح ہوگا۔ سرکار کی یہ پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی۔ یقیناً چونکہ سرکار نے فرمایا تو وہ سچی ہی ہوگی، اس میں تو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر جو صحابہ اکرام کے جو دشمن ہیں وہ اپنی زبان تان کو دراز کرتے ہیں، سرکار کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کے سب عادل ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهِ الْحُسْنَى فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، اور وہ سب کے سب عادل ہیں، نیک ہیں۔ ایک حدیث میں آقا نے ارشاد فرمایا، میرا ایک ادنا صحابی ایک مٹھی جو راہ خدا میں خرچ کر دے، اور تم سب مل کر کے احد پہاڑ برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دو، تو وہ ایک مٹھی جو کو نہیں چھو سکتے، وہ ایک مٹھی جو کے معاملے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کے لیے بڑی تاکیدیں سرکار نے ارشاد فرمائی ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، ان میں سے تم جس کی بھی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔
ہم اہل سنت و جماعت کے یہاں افراط و تفریط نہیں ہے، غلو نہیں ہے، سب و شتم نہیں ہے، لان تان کرنا نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہم جتنا بھی شکر ادا کریں پروردگار عالم کا اتنا کم ہے کہ ہم نے ہمیشہ، ہمارے اسلاف نے ہمیشہ ادب کے دامن کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ وہ بارگاہ صحابہ میں بھی مؤدب رہے اور بارگاہ اہل بیت اطہار میں بھی مؤدب رہے، کبھی بے ادبی یا گستاخی کا شائبہ بھی نہیں ہو کے گزرا اہل سنت و جماعت کے اکابرین میں، اصاغرین میں اور جماعت اہل سنت کے ماننے والوں میں۔ اسی لیے فرمایا کہ جماعت اہل سنت جو ہے یہ سواد اعظم ہے، یعنی یہ بڑی جماعت ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اسے بہت غور کے ساتھ میں سنیں، چونکہ آج کا جو دور ہے یہ بہت فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ آپ کو وہ باتیں سننے کو ملیں گی جو کبھی آپ نے سنی ہی نہیں ہوں گی۔ وہ ظالم صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایسی بے جا دخل اندازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور صحابہ کرام کی ذات پر ایسے ایسے الزام اور بہتان تراشیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، الامان الحفیظ، ایسی غیبتیں کریں گے، ایسی برائیاں بیان کر رہے ہیں کہ جو ان کے اندر موجود نہیں، نہ انہوں نے دیکھا، نہ ان کے باپ نے دیکھا، نہ ان کے دادا نے دیکھا، نہ ان کے گرگوں نے دیکھا۔ جو آج بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں صحابہ اکرام کی بارگاہ میں زبان تان کو ایسے دراز کر رہے ہیں جیسے کہ کتا پیاس کے عالم میں اپنی زبان کو باہر نکال لیتا ہے، جیسے کتا جو ہے بھونکنے لگتا ہے، ایسے یہ جہنم کے کتے صحابہ اکرام پر بھونک رہے ہیں۔ ان کے بھونکنے سے ان کی ذات پر کوئی اثر پڑنے والا ہے؟ اللہ کی قسم ذرا برابر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے، ایسے ایندھن بنیں گے کہ جہنم بھی ہے اس جگہ سے پناہ مانگتی ہوگی جس جگہ میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ جہنم میں جہنمیوں کا پیپ پیتے ہوں گے، کچ لہو اور پیپ ان کے لیے نصیب میں ہوگا۔ جو صحابہ اکرام کو گالیاں دے، ارے تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت، تمہاری جرات کہ تم اللہ کے رسول کے صحابہ کو گالیاں دو، وہ صحابہ کرام جن کے لیے ان کے رب نے فیصلہ فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ جس سے خالق و مالک راضی ہو، جس کا پالنہار راضی ہو، جس کا پیدا کرنے والا ان سے راضی ہو، تو ہما شما کی کیا حیثیت و اوقات ہے، کیا حیثیت و اوقات ہے؟ یہ بدعقل، بدباطن، کور باطن، آنکھوں کے اندھے، دل کے اندھے، کانوں کے بہرے، دل کے نابینا، یہ کیا جانے عظمت صحابہ کو۔ یاد رکھو، جس کا نطفہ صحیح ہوگا، بالفاظ دیگر جو حلالی ہوگا، وہ کبھی بھی نہ صحابہ کو برا بھلا کہے گا، نہ اہل بیت اطہار سے منہ چڑھائے گا۔ ہمارے لیے دونوں آنکھوں کا نور اور سر کا تاج،
اس عقیدے کو گھٹی میں پلا لینا، گھٹی میں اپنی ڈال لینا اور اپنی آل و اولاد کی گھٹی میں بھی ڈال دینا۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ۔ جنہیں قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا وہ تفسیریں بیان کرنے کے لیے بیٹھ گئے، جنہیں اپنا نام صحیح سے نہیں لکھنا آتا وہ حدیثوں کی سندوں پر بحث کرنے بیٹھ گئے، جنہیں حدیث دانی نہیں آتی، جنہیں صحیح سے اردو دانی نہیں آتی، اردو خوانی نہیں آتی، وہ بڑے بڑے اکابر علماء پر زبان تان کو دراز کرنا۔ ان سے کیا بعید ہے؟ جب یہ صحابہ کو گالیاں دے سکتے ہیں تو علماء کا کیا ان کی نظر میں وقت ہوگی، کیا کوئی حیثیت ہوگی ان ظالموں کی نظر میں؟ یہ تاریخ سے بالکل نابلد ہیں، تاریخ سے بالکل جاہل ہیں، اور یہ سب کا سب جو اثر پڑ رہا ہے یہ اثر سب رافضیت کا ہے، رافضیت کا۔ ابھی میں کل ہی یوٹیوب پر جو ہے ایک چیز نظر پڑ گئی میری، ہمارے پڑوسی ملک میں محرم شریف کے موقع پر ایک جلوس جو نکلتا ہے رافضیوں کا، وہ نکلا اہل سنت کے محلے میں سے گزرا، وہاں پر ان ظالموں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھ کر کے اس کے اوپر لکھا لعنت لعنت لعنت۔ ان کے خمیر میں ہے یہ صحابہ کی دشمنی، حضرات شیخین سے بغض و عناد و حسد ان رافضیوں کے خمیر میں ہے، خمیر میں۔ کوئی ان رافضیوں کو اپنا مشفق و مہربان دوست نہ سمجھے، یہ نہ کل تمہارے تھے، نہ آج تمہارے ہیں، نہ آئندہ تمہارے ہوں گے۔ وہاں جب اس پر احتجاج کیا گیا ان ظالموں نے پتھراؤ کیا، جس میں وہاں جماعت اہل سنت کے بڑے علماء میں سے 2 یا 3 علماء شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ غالباً ان کا نام حضرت مفتی محمد عارف صاحب ہے، شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ یہ ظالم فتنہ گر ہیں، فتنہ گر۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ہماری کوئی سنیوں میں سننے والا نہیں ہے، تو لاؤ محبت اہل بیت اطہار کے کا لبادہ اوڑھ کر سنیوں کو گمراہ کر دیں، سنیوں کے عقیدے میں تزلزل پیدا کر دیں۔ اسی لیے استاد گرامی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، پکا رے پکوں میں کھیل، کچی گھانی پیلے گا، کھل ہوگی نہ تیل۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان رافضیوں نے چور دروازہ اختیار کیا ہے، سنی بن کر کے گھسے ہیں، اور آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ وہ کیا غلط کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے صحابہ کو گالی دینا یہ تمہاری نظر میں غلط نہیں ہے؟ اگر کوئی تمہارے باپ کو گالی دے دے تو کیا تم اس کے یہی کہو کہ آؤ بیٹا آؤ میں تجھے گلے لگا لوں اپنے، بڑا نیک کام کیا تو نے، میرے باپ کو 2 گالی بکی، 2 گالی اور بک دیو؟ ہے کوئی ہم میں ایسا کرنے والا؟ ہمارے باپ تو باپ ہیں، ارے ہمارے باپوں جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ایک ادنا سے صحابی کی جوتی کی عظمت کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو؟ ہم کہاں تھے، کہاں سے کہاں آ گئے؟ رافضیت سنیوں کے اندر
زہر کی طرح گھل رہی ہے، زہر کی طرح، جسے کہتے ہیں سلو پائزن دینا۔ یہ چند جاہل ان پڑھ گنوار جو پیری مریدی کا ڈھونگ رچا کر ہرے نیلے پیلے اجلے جبے اسکبے پہن کر ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں ڈال کر خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور امت مسلمہ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ انہیں تو رافضیوں کی طرف سے مال مل رہا ہے، جب منہ کھائے گا تو آنکھیں شرمائیں گی۔ یہ تو اپنے ایمان کا سودا کر چکے، تو تم کیوں اپنا ایمان برباد کر رہے ہو ایسے ظالموں کے پیچھے لگ کر کے؟ سوچو، غور کرو۔ اہل بیت اطہار کی سیرت کو تو پڑھو پہلے، تاریخ کو تو کھنگالو پہلے، تاریخ کو تو دیکھو پہلے۔ واقعات رونما ہوئے، یقیناً ہوئے، بہت سے معاملات بشری تقاضوں میں ہوئے، یقیناً ہوئے۔ ہمیں اور تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ ہم ان بزرگوں کے معاملات میں زبان دراز کریں؟ تمہاری اوقات کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ کیوں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ہماری یہ گفتگو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں مسجد غوث اعظم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہی لوگ سن رہے ہیں۔ یہ دنیا سن رہی ہے اور دنیا سنے گی اسے۔ وہ بھی کان کھول کے سن لیں جو ظالم اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے ظالموں کا انجام بخیر نہیں ہوگا۔ یہ دنیا سے بے ایمان ہی جائیں گے، ایمان کی حالت میں نہیں جائیں گے۔ کیا کوئی رافضی کے یہاں بیٹی دینا پسند کرتا ہے؟ کوئی مثال اس کی ملی ہے اہل سنت میں 1400 سال سے آج تک؟ کیا ان کے یہاں سے بیٹی لینا پسند کرتا ہے؟ کیوں؟ کس لیے؟ اسی لیے کہ وہ صحابہ کے باغی ہیں، دشمن ہیں، جو رسول اللہ کے صحابہ کے عظمت سے منہ چڑھائیں۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لینا دینا سب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ عافیت کا راستہ، امن کا راستہ، سلامتی کا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ بات یہیں سے آگے بڑھی تھی، پھر پلٹ جاؤ، اپنے ذہن کو وہاں حاضر کرو۔ آقا نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اگر آج یہ بٹے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو بٹنا ہی تھا۔ یہ ہم نے نہیں کہا، نہ کسی اور غیر نے نہیں کہا، بلکہ خود بانی اسلام نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 فرقوں میں۔ آج یہ جتنے ہیں اتحاد کا دعویٰ کرنے والے، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے، تمہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ کبھی کوئی بدعقیدہ اہل سنت کے ساتھ اس کا اتحاد ہو نہیں سکتا۔ یہ جو اتحاد 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 کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے۔ ان کا اپنا ذاتی مفاد اس سے جڑا ہوا ہے، انہیں چند ٹکڑے مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نعرے لگاتے پھرتے رہتے ہیں۔ ایک مومن کا دوسرے
غیر مومن سے کیسے اتحاد ہو جائے گا یہ تو بتا دو ذرا. تم نماز پڑھو گے وہ نماز کا منکر ہے، اتحاد ہوگا. تم قرآن کی تلاوت کرو گے وہ قرآن کی عظمت کا منکر ہے، اتحاد ہوگا. تم نبی کو عالم ما کانا و ما یکون سمجھتے ہو وہ اس کا منکر ہے، اتحاد ہوگا. تم نبی کو عالم غیب جانتے ہو، غیب جان نبی جانتے ہو. قرآن نے فرمایا وما کان علی الغیب بضنین الا من ارتضی من رسول. تم جس نبی کو مانتے ہو اس کے تعلق سے یہ تمہارا یقین اور عقیدہ ہے کہ تمہارا نبی غیب داں ہے، وہ نبی کے علم غیب کے منکر ہے، اتحاد قائم ہو جائے گا. بولو. تم عظمت صحابہ کے اقراری ہو، عظمت صحابہ و محبت صحابہ کے تم دعوے دار ہو، وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اتحاد ہو جائے گا. تم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہو، وہ اہل بیت اطہار کی محبت میں غلو کرتے ہیں، اتحاد ہو جائے گا. مولا کائنات نے جن کا یہ ڈنکا بجانے کا جو ہے ڈرامہ رچاتے ہیں کہ علی ہمارے، علی ہمارے، علی ہمارے، اسی مولا کائنات کا تو فرمان ہے کہ میرے معاملے میں 2 جماعتیں جہنم میں جائیں گی. جہنم میں ایک وہ جو میرے معاملے میں غلو کرے، حد سے تجاوز کر جائے، وہ جہنم میں جائیں گے. ایک وہ جو میرے معاملے میں بغض و حسد و کینہ اپنے دل کے اندر رکھیں، غلو کر کے رافضی چلے گئے اور حسد و کینہ کر کے علی پر کفر کا فتویٰ لگا کر خارجی نکل گئے، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، جس کا دل جب چاہے جہاں چاہے اس موضوع پر بات کرنا. الحمدللہ امام حسن و حسین کے فیضان کرم کی چھاؤں میں تنے تنہا میدان میں رہ سکتا ہوں بات کرنے کے لیے. یہ اتحاد قائم ہوگا؟ بتاؤ. وہ بدعقیدہ جو اولیاء کاملین کو برا بھلا کہیں، تم اولیاء کی عظمتوں پر جان نچھاور کرتے ہو، اتحاد ہو جائے گا؟ کہاں سے ہوگا؟ کیسے اتحاد ہوگا؟ مجھے یہ اتحاد کا نعرہ دینے والے سمجھا تو دیں، بتا تو دیں. دعویٰ تو سب کا یہی ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک اللہ پر ایمان لانے والے، ایک رسول کے ماننے والے. کیا متحد نہیں ہو سکتے؟ کیسے متحد ہو جائیں گے جب عقیدے میں ہی خرابیاں پیدا ہو گئی؟ کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ بولو. جھوٹ بولنا عیب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. تو جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں، تو کیا وہ مومن رہا؟ مسلمان رہا؟ اسلام سے اس کا کوئی تعلق رہا؟ تو تمہارا اس سے اتحاد کیسے ہو جائے گا؟ کیسے ہوگا اتحاد؟ اب حالات زمانہ کا رونا رونے والے، ہم سے کہنے والے صاحب حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں. کیا تمہیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے؟ ارے زندگی کا دینے والا اللہ ہے، موت کا دینے والا اللہ ہے، عزت کا دینے والا اللہ ہے، ذلت کا دینے والا اللہ. تم کس معبود کی عبادت کر رہے ہو؟ تم ایسے معبود کی، کمزور معبود کی عبادت کر رہے ہو تو تمہیں مبارک وہ تمہارا معبود. ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا پالنہار اللہ وحدہ لا شریک ہے. کسی کی ماں نے ایسا بچہ نہیں پیدا کیا ہے جو بغیر اس کے حکم کے، اس کی مرضی کے ہمیں کوئی زخم پہنچا سکے.
اور وہ تکلیف بھی اگر ہمارے نصیب میں ہے، ہمارا امتحان و آزمائش اگر رب کو مقصود ہے تو وہ امتحان ہمارا ہو کر کے رہے گا، کوئی اس سے بچا نہیں سکتا۔ کس دنیا میں ہو، کون سے جہان میں ہو، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے ذرا نقطہ دیکھنا، یہاں غور کرنا اور حالات پر نظر رکھنا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون جماعت ہے، کیا ہم بھی اس میں شامل ہیں؟ اس ہدایت یافتہ جو جماعت ہے کیا اس جماعت میں ہم بھی شامل ہیں؟ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ سرکار اگر یہ فرماتے ما انا علیہ، جو میرے طریقے پر رہے گا، جو میرے راستے پر چلے گا وہی جنتی ہے، صاحب شریعت ہے۔ سرکار کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ ہے؟ بتاؤ۔ اسی کو مسلک کہتے ہیں۔ سلک یسلک سلکن فہو سالکن کا معنی چلنے والا، اسی کو مسلک کہتے ہیں، راستہ، طریقہ۔ کوئی الگ سے کوئی وہ نہیں ہے مسلک، کوئی نئی بدعت، کوئی ایجاد نہیں ہے۔ جن کے ذہنوں میں یہ غلط فہمیاں ہیں کہ مسلکوں میں بٹ گئے، مسلکوں میں تم سے عربی آتی نہیں، اپنی جہالت کا اعلان خود کر رہے ہو یہ بات کہہ کر کے۔ مسلک کوئی نئی چیز ہے، پہلے عربی پڑھو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلک کسے کہتے ہیں، اور راستے کو کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں۔ سرکار یہ فرما دیتے تو کافی تھا، نہیں تھا ہمارے لیے کہ جو میرے راستے پر ہوگا، جو میرے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے، کافی تھا۔ قربان جائیں اس آقا کائنات کی ذات پر، نگاہ نبوت آنے والے حالات کو دیکھ رہی تھی۔ آقا نے وہاں ایک قید لگا دی، ایک قید لگا دی اس کے اندر۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری میری عطرت۔ سرکار جو تھے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف ہم اہل بیت کو پکڑ لیں، صحابہ کو چھوڑ دیں، کنارے لگا دیں، نہیں، یہ غلط منہج ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جو بھی لے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ سرکار جوامع الکلم تھے، جوامع الکلم، بات مختصر سی کہتے تھے، اس کا معنی بہت وسیع ہوتا تھا۔ اب سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا یک من علم را 10 من عقل باشد، ایک من علم حاصل کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ تب ان جاہلوں کے پاس ایک من تو بہت دور کی بات ہے، ایک من کا نہیں ہے، تو من تو بہت دور کی بات ہے، تو اتنی عقل لائیں گے کہاں سے یہ؟ لہذا میری سمجھ تو یہی کہتی ہے، ارے تیری سمجھ سے کیا مطلب ہے، تو ہے کون؟ میری سمجھ یہ کہتی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں اس سے۔ ارے تو ہوتا کون ہے سمجھنے والا؟ تیری عقل کا، یہ تو تیری عقل کا قصور ہے۔ دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوون کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوون کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ جس کی بصیرت و بصارت ہی جا چکی ہو وہ کیا حق کو دیکھے گا، وہ کیا حق کو سمجھے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ سرکار نے ایک قید لگا دی، جہاں سرکار نے یہ فرمایا کتاب اللہ اور عطرت رسول کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یہ صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ وہی میرے آقا نے یہ بھی تو فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم ثم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی ہدایت کرو گے، اتباع کرو گے، اقتداء کرو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کی جس صحابی کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا اس حدیث کو نکال دو گے تم؟ اس حدیث کے منکر ہو گے۔ حدیث کا منکر قرآن کا منکر، کیوں؟ کیونکہ قرآن فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع فرمائے اس سے بعد آ جاؤ۔ حدیث رسول کا منکر، قرآن کا منکر، قرآن کا منکر کافر، دائرہ اسلام سے خارج۔ بولو کس کس کا انکار کرو گے؟ ہے کوئی گنجائش؟ بچو گے؟ باتیں بنانا آسان ہے، دین کو سمجھنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ عالم حق آگاہ کی صحبتوں میں بیٹھا کرو، جاہلوں کی صحبتوں سے بچو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ ایک جاہل پیر ہے، اپنے آپ کو پیر کہتا ہے، وہ کہتا ہے ان مولویوں کی باتیں نہ سنو تو تیرے باپ کی بات سنے۔ ارے علماء حق کی بات نہ سنے تو کیا تیرے باپ کی بات سنے؟ کس کی بات سنے؟ تو ایسے جاہلوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بچو بچو بچو، ورنہ گمراہیت تمہارے پاؤں کی زنجیر بن جائے گی اور وہ کھینچتے ہوئے سوائے جہنم کے کوئی دوسرا راستہ نہیں لے کے جائے گی۔ آقا نے جو فرمایا، پھر واپس آ جاؤ، 73 ہوں گے جس میں سے ایک جنتی ہوگا۔ آقا اگر یہ فرما دیتے جو میرے راستے پر ہوگا وہی جنت، یہ کافی تھا، لیکن میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی آنے والے وقت میں میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، یہ برا بھلا کہیں گے، اس لیے آقا نے قید لگا دی۔ یہ صحیح حدیث ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی مکتب فکر والا ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہے گا وہ جنتی ہے، جو اسے چھوڑ دے گا، ایک شرط چھوڑ دے گا اس میں سے، وہ کامیاب نہیں ہے، جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ اور جنت میری تو ہے، دروازہ تو میں ہی کھولوں گا جنت کا، آؤ گے تو میرے پاس، شفاعت تو میں ہی کروں گا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں یہ ظالم پہنچیں گے قیامت کے دن، جانا تو سب کو وہی ہے، ہمیں بھی جانا ہے انہیں بھی جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہاں پتہ چل جائے گا۔ آج جو یہ بھونک رہے ہیں، اس بھونکنے کا وبال کل قیامت میں انہیں پتہ چل جائے گا۔ آج دنیا میں دیکھ لینا، جتنے بھی بد عقیدہ بد مذہب ہیں، ان کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں سے نور ختم ہو جاتا ہے، اور دنیا میں ہی ان کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مرنے کے بعد یہ چہرے دکھاتے نہیں ہیں، جلدی لے جا کر قبر میں گڈھے میں ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہم سنی شان کے ساتھ اپنے مردوں کے چہرے دکھاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ عاشق رسول کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، دھوم سے، کالا کلوٹا کیسا ہی ہو، سنی صحیح العقیدہ ہے تو اس کے چہرے پر ایسی تمازت ہوتی ہے، ایسی بشاشت ہوتی ہے، ایسی نورانیت و کشش ہوتی ہے کہ دل کھچا چلا جاتا ہے، اس کی اس موت پر رشک آتا ہے، رشک۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے اہل بیت اطہار کے دامن کو جہاں پکڑو، وہی صحابہ کے دامن کو بھی مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم اپنے ان بڑوں کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی یا گستاخی کر سکیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بے ادبی ہو گئی، یاد رکھنا
جلدی توبہ کر لینا، کہیں غلط فہمی میں کسی کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے کوئی تمہارے ذہن و دماغ میں کوئی غلط فطور پیدا کر دے تو فوراً توبہ کر لینا۔ اگر اس پر اصرار رہا تو مرنے سے پہلے توفیق توبہ بھی نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ سے ڈرتے رہنا، سرکار کے اہل بیت اطہار کے حق کے معاملے میں، سرکار کے صحابہ کے حق کے معاملے میں ڈرتے رہنا، کپ کپاتے رہنا، ہمیشہ ادباً ان کی بارگاہوں میں زبانوں کو کھولنا، ورنہ یاد رکھنا تباہی ہلاکت نصیبہ بن جائے گی۔ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ملے۔ ارے یہ چند ٹکڑ گدھے یہ تمہیں کتنے ٹکڑے دے دیں گے؟ لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 5 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ، کتنا دے دیں گے؟ یہ ان کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے ان کی دینے والا؟ اور وہ رہے گا کب تک؟ جب تک تمہاری سانس کا ڈورا چل رہا ہے تب تک۔ پتہ چلا یہاں 1 کروڑ ہاتھ میں ملا، وہی حضرت اسرائیل نے روح نکال لی تو کروڑ تو ہی پڑ گئے، تو جہنم کے لیے سدھار گئے۔ چلو آؤ بیٹے آؤ، مزہ چکھو، آؤ ادھر کو آؤ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی بے ثبات زندگی سے، ایسی دولت سے اپنی آخرت بیچ رہے ہو؟ ایمان کا سودا کرو گے؟ ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کی بارگاہ میں مؤدب بنا کر کے رکھے پروردگار۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفائے راشدین مہدیین میں ہمارے آقا سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ خلافت راشدہ جو ہے حضرت امام حسن مجتبی پر مکمل ہو گئی۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، چوتھے خلیفہ حضرت علی اور 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن مجتبی۔ 6 مہینے آپ خلافت راشدہ پر رہے۔ اس کے بعد اپنے نانا جان کے فرمان کے مطابق کہ یہ میرا بیٹا میری امت میں صلح کرے گا، مصلح ہوگا، آپ نے امت مسلمہ کے حق میں خون ریزی سے اسے بچانے کے لیے آپ نے خلافت سے دستبرداری کر لی، خلافت سے دستبرداری کر لی چند شرائط پر، جیسے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسند خلافت خالی نظر آئی تو مسلمانوں کی نگاہ جو ہے ایک جماعت کی حضرت علی پر پڑی اور وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی تھی۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے والد بزرگوار کو مشورہ دیا۔ دیکھو سنت ہے یہ، اگر بیٹا اگر باپ کو مشورہ دے دے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو چھوٹا اٹھ کے مجھے مشورہ دے رہا، میں سب جانتا ہوں، نہیں، سن لو، اپنے چھوٹے کی بھی سن لو، ہو سکتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں اس سے کوئی اچھی بات اس کی منہ سے نکل جا۔ حضرت امام حسن مجتبی نے جو ہے والد گرامی سے فرمایا، عرض کیا، اے والد گرامی، جب تک تمام ممالک اسلامیہ کے لوگ آپ سے خلافت کی درخواست نہ کریں اس وقت تک آپ اسے قبول نہ کریں۔ تمام امت مسلمہ جہاں تک اسلامی سلطنتیں قائم تھیں وہاں تک کے لوگ جب تک آپ سے مطالبہ نہ کریں کہ آپ جو ہے ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ بیعت لے لیں، اس وقت تک آپ اس بار کو، خلافت کے بار کو قبول نہ کریں۔ حضرت علی نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، خلیفے کا انتخاب صرف مہاجرین اور انصار کا حق ہے۔ مہاجر کون؟
جو سرکار کی حیات ظاہری میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے. اور انصار کون؟ وہ جو مدینے کے صحابہ تھے جنہوں نے آنے والے صحابہ کی عزت و عظمت کی اور اپنی جائیدادوں میں آدھا آدھا بانٹ دیا. حتیٰ کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں اس نے ایک کو طلاق دے دی. پہلے بلایا کہ ان میں سے 2 ہیں، اسے جس میں سے جو تمہیں پسند ہو اسے بتا دو، میں اسے طلاق دے دوں، اپنے نکاح سے آزاد کر دو، بعد عدت تم اس سے نکاح کر لو. 2 بیویوں میں سے ایک بیوی آنے والے مہاجرین صحابہ کو دے دیا. جن صحابہ کے گھر نہیں تھے ان صحابہ کو گھر دے دیے. جن صحابہ کے پاس کاروبار کا معاملہ تھا ان کا کاروبار سب مکے رہ گیا، لٹ گیا، پٹ گیا سب معاملہ. تو صحابہ کرام جو انصار تھے انہوں نے مالی مدد کر دی، بازار میں دکانیں سجا کر کے دے دی تاکہ وہ ایمانی بھائی جو ہے وہ کچھ کما لیں اور اپنی زندگی کو خوشحال کر لیں. اگر یہ صحابہ کی سنت ایثار و قربانی آج ہم اپنے معاشرے میں کر لیں تو کوئی مسلمان بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ جتنے گادوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صوفوں پہ بیٹھے ہیں، بلڈنگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاش کہ یہ اہل خیر جن کے لیے آگے بڑے بڑے القاب مخیر قوم و ملت، عالی جناب سرکار و حضور اعلیٰ اور فلاں 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 جو لمبے چوڑے القاب و آداب جن کو دیے جاتے ہیں، یہ اگر صحیح طریقے سے منظم طریقے سے امت مسلمہ کی مدد کرنے پر آ جائے تو کوئی غریب ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو. کسی غریب کا بچہ بھوکا نہیں سوتا ہوا ملے گا. یہ انصار و مہاجر صحابہ کی ایک دوسرے کے ساتھ عزت و عظمت ایثار و قربانی کو اگر پیش نظر رکھ لے تو آج ہمارا معاشرہ سدھر جائے. ہم کیوں کسی دوسرے کے آگے جو ہے ہم ہاتھ پھیلائیں؟ کیوں ہم حکومتوں کی اسکیموں پر نظر کرتے ہوئے بیٹھے کہ آج یہ اسکیم؟ حکومتوں نے تو لوگوں کو، اپنی عوام کو بھکاری بنا دیا ہے پینشنیں جاری کر کر کے. کس کا بھلا ہو گیا؟ لاک ڈاؤن میں 500 روپلی جو ہے پردھان منتری یوجنا فنڈ سے غریبوں کے کھاتے میں آ گئے. اس 500 روپے کو لینے کے لیے بینک کے باہر 3 دن 4 دن 5 دن لائن لگا کر بھوکے پیاسے ایسے کھڑے جیسے کہ کوئی بھی خیرات بٹ رہی ہو. بھکاری بنا دیا. 500 روپے میں کیا کسی کا بھلا ہو جائے گا؟ کیا 2-4 کلو راشن کے دے دینے سے کسی غریب کا کچھ بھلا ہو جائے گا؟ اگر یہ جو ہمارے مسلمانوں پر جو اہل ثروت ہے جن پر زکوٰۃ بن رہی ہے، اگر یہ زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طریقے سے قائم کر کے اگر یہ صحیح سے زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائے تو اللہ کی قسم مسلمانوں میں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا. کسی غریب کے گھر میں چولہا بجھے گا نہیں، کسی غریب کا بچہ بھوکا سوئے گا نہیں. کوئی مسلمان کسی غیر کے دروازے پہ دستے سوال دراز نہیں کرے گا. آج ہم نے اپنی قوم کو بھکاری بنا دیا. میں اس بھیک دینے کے کل بھی خلاف تھا، آج بھی خلاف ہوں. مسجدوں کے دروازے پر جو مانگنے آتے ہیں ان کے میں کل بھی خلاف تھا، آج بھی خلاف ہوں. آج اس مسجد میں مانگ لیں گے، ظہر میں دوسری مسجد میں مانگ لیں گے، عصر میں تیسری مسجد میں مانگ لیں گے. یہ تو بنا رکھا ہے انہوں نے طریقہ کار. شہر میں ہے ہزاروں مسجدیں، مہینہ بھر تو اسی سے گزارا ہو جاتا ہے. کیا اچھا ہو ان میں جو ہٹے کٹے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، تندرست و توانا ہے، ان کو کاموں پہ لگا دیا جائے پکڑ کے کہ چل کام کر یہاں بیٹھ کر کے. کون سے محلے میں رہتا، کس محلے سے آیا ہے، اس کا عطا پتہ معلوم کر کے اس محلے کا اگر کوئی بڑا ہے اسے غیرت دلائی جائے، اسے شرم دلائی جائے. اس تیرے محلے کے لوگ ہیں، یہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے. لے اگر تیرے پاس نہیں ہے تو ہم اسے دے رہے ہیں، اسے کام سے تو لگا دے، کم از کم اتنا تو کر لے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، پیسہ دے رہے ہیں ہم، اسے کام سے لگا دے. تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے بھائی کی مدد کرنا، اپنے بھائی اور بہن کی خدمت کرنا. یہ اگر نظام بنا لیں تو جو ہے اتنا بہترین نظام چلے گا ہمارا. بات دیکھو پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو یہ انصار و مہاجر صحابہ اگر یہ سنت کو ہم زندہ کر لیں
تو بہت بڑی بات ہے، ہمارے اندر ایک انقلاب عظیم آ جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا حق خلافت خلیفہ کا انتخاب کرنا صرف انصار و مہاجر صحابہ کا حق ہے، عالم اسلام کا نہیں ہے۔ جب وہ کسی کو خلیفہ تسلیم کر لیں تو پھر تمام ممالک اسلامیہ پر اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ بیعت کے لیے دنیا کے مسلمانوں کی مشورے کی شرط نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جب حضرت علی خلیفہ بن گئے، حضرت علی کے خلیفہ بننے کے بعد فتنوں نے تو سر اٹھایا ہی تھا حضرت عثمان غنی کے زمانے سے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے۔ ابھی خلیفہ بن کر باغ ڈور سنبھالی ہی تھی کہ ایک مسلمانوں کی جماعت میں ایک اور چیز پیدا ہو گئی، جس میں جلیل القدر صحابہ میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص لینے کے لیے میدان میں نکل پڑے، میدان میں نکل پڑے۔ اب حضرت علی کو جب اس بات کا علم ہوا، حضرت علی نے روکا کہ نہیں ایسا نہ کرو، اختلاف رائے کا ہو جانا کوئی بات نہیں ہے بھائی، ان حضرات یہ بھی جلیل القدر صحابہ ہیں اور حضرت علی بھی صحابی رسول ہیں، اختلاف ہو گیا دونوں میں، جنگ کا موقع آ گیا۔ وہاں سے بار بار مطالبہ ہوتا تھا کہ عثمان غنی کے قاتلوں کا قصاص لیا جائے۔ مولا کائنات کہتے تھے کہ ہاں ہاں میں لوں گا، ہاں ہاں میں لوں گا، ہاں ہاں میں لوں گا۔ یہاں تاخیر ہو رہی تھی، وہاں انہیں جلدی ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچ کر کے نکل جائیں، لہذا ان کے ساتھ جو ہے قصاص کا معاملہ ہونا ہی چاہیے۔ تو یہاں ایک جنگ ہو گئی، پھر آخرکار وہ جنگ صلح پر ختم ہو گئی۔ حضرت علی اتنا فرماتے تھے کہ مجھے بیٹھے ہوئے ابھی اقتدار پر یعنی خلافت کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے مجھے چند ہی وقت گزرا ہے، میں صحیح سے بیٹھ جاؤں پھر میں چن چن کے قصاص لوں گا ان سے۔ وہاں تھوڑی سی جلدی تھی، وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، دونوں حق پر تھے۔ صحابہ اکرام میں اگر کسی معاملے کو لے کر کے اگر دو باتیں پیدا ہو جائیں، ایک بہتر ہو اور ایک اس سے کمتر ہو، تو اس میں جو ہے ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی رائے مشورہ دے سکیں۔ صحابہ جو ہے اگر ان سے کوئی خطا ہوئی، کوئی لغزش ہوئی ہے، تو وہ اللہ کے یہاں سب کے سب چونکہ بخشے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں اپنی رضا دی اور جنت کا وعدہ کیا ہے، تو لہذا ہمارے لیے کوئی یہ جائز نہیں کہ ہم اس پر کوئی کلام کریں۔ ان پر خطائے اجتہادی میں جو ہے اکھیرا ثواب، کسی مسئلے میں کوئی اجتہاد کرے، اگر کامیاب ہو گئے تو ڈبل ثواب، اگر ناکام ہوئے تو ثواب تو پھر بھی ملے گا انہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیتیں اچھی ہوتی تھیں۔ ہم کسی بھی صحابی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن نے صاف فرمایا کہ اپنے بدگمان نہ ہونا، بدگمانی حرام ہے۔ جب عام مومنوں کے لیے بدگمانی حرام ہے تو صحابہ کرام کے لیے کتنی ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ یہ ظالم اسی لیے بدگمان ہو کر صحابہ کی بارگاہ میں جو ہے بے ادب و گستاخ بنتے جا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے بدگمانی حرام ہے۔ تو حضرت علی نے کہا میں خلافت سنبھالنے کے بعد جب بیٹھ جاؤں، حضرت علی کا کہنا یہ تھا جو خلاصے کلام ہے کہ میں جب بیٹھ گیا ہوں تو جتنے گورنر ہیں وہ سب میں اپنے منتخب کر دوں، اپنے منتخب۔ ہوتا بھی یہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں حکومتیں بیٹھ رہی ہیں تو بیٹھتے ہی قلمدان بٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں ڈپارٹمنٹ تیرا، فلاں ڈپارٹمنٹ تیرا، فلاں ڈپارٹمنٹ تیرا۔ جب وہ سب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اب اپوزیشن کی جو ایک خامیاں ہیں وہ سب نکل کے آتی ہیں، کیڑے بیننا شروع ہوتے ہیں۔ جب بین جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ایکشن ری ایکشن سب ہو جاتا۔ حضرت علی نے بھی یہی کہا تھا میں بیٹھ جاؤں اطمینان کے ساتھ، سارے گورنر اپنے ہو جائیں، پھر میں یہ بچ کے کہیں نہیں جائیں گے، چن چن کے ماروں گا میں نے۔ عثمان کا قصاص لیوں گا، میں لیوں گا، ضرور لیوں گا، مجھے موقع تو دیا جائے۔
تو حضرت ام المومنین سے جب یہ بات چیت ہو گئی، ام المومنین نے مان لیا، قبول کر لیا، تو وہ اپنے گھر آ گئی، سب اپنے گھر آ گئے، حضرت علی اپنے گھر آ گئے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ پھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال ظاہری کے بعد حضرت امام حسن مجتبی کے تعلق سے جو ہے معاملہ آیا کہ اب خلافت کا جو حقدار ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی ہیں. اس لیے نہیں کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، نہیں، اس لیے نہیں کوئی یہ سوچے کہ علی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے انہیں خلیفہ مقرر کیا، نہیں، بلکہ وہ خلافت کے حقدار تھے. وہ سارے اعلیٰ جوہر جو ایک خلیفہ میں ہونا چاہیے تھے بدرجے اتم و احسن امام حسن مجتبی میں پائے جاتے تھے. اور نسب کی شرافت اپنی جگہ پھر وہ باقی رہی اعلیٰ و اولیٰ کہ یہ نواسۂ رسول ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے لیکن فتنوں کا زمانہ تھا، فتنے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. حضرت حسن مجتبی نے جن پر تکیہ کیا تھا وہی لوگ دھوکہ دے گئے. جب آپ جنگ کے لیے نکلے تو دیکھا جن لوگوں کو میں لے کے جا رہا ہوں یہی کمزور ہیں، تو میں جنگ کس سے کروں گا جا کر کے، سوائے خون ریزی کے اور کیا ہوگا، قتل و قتال کے اور کیا ہوگا. تو امام حسن مجتبی کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ ظرف دیا تھا، ایسا علم، ارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک چوس کر کے پلے بڑے ہو ان کی نگاہ کا کیا عالم ہے. آج ان کی جو اولادیں ہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی اولاد ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی کی حسنی سیدی تو ہے. خود فرماتے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلد علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام ملکوں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پر ہو. جیسے رائی کے دانے کو میں اپنی ہتھیلی پر دیکھتا ہوں، ساری کائنات کو میں ایسے ہی دیکھتا ہوں. جب غوث اعظم کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو ان کے جد امجد حضرت حسن مجتبی کی نگاہ فیض کا عالم کیا ہوگا. ایک عظیم فتنے کو سر کر دیا حضرت امام حسن مجتبی نے. تو امام حسن مجتبی نے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی. کیا کی؟ خلافت سے دستباری کر لی، دستبرداری کا جو ہے فیصلہ کیا، اور پھر جو ہے چند شرطوں پر، میں آخری بات عرض کر کے ختم کر رہا ہوں اپنی بات، چونکہ اگر یہ شرطیں نہیں گناؤں گا تو بات ادھوری رہ جائے گی. میں رٹ کے تو آتا نہیں ہوں، کوئی تقریر مجھے آتی نہیں تقریر کرنا بھیا، میں ویسے ہی سمجھا دیتا ہوں. اب آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، دل چاہتا ہے. آئی سمجھ میں؟ دیکھو کیا شرطیں تھیں حضرت امام حسن مجتبی. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو یہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی سے بچو. بیٹے کے گناہ کا حساب باپ سے نہیں لیا جائے گا. یزید یقیناً بدبخت تھا، بدبخت ہے، وہ بدبخت رہے گا، لیکن اس کے گناہوں کی سزا حضرت امیر معاویہ کو نہیں دی جائے گی. ایسے ہی حضرت امیر معاویہ کے باپ ابو سفیان، جو حالت کفر میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے، ایمان لانے کے بعد جو کچھ حالت کفر میں سرزد ہو گیا وہ سب ختم ہو گیا. آپ کی اہلیہ حضرت ہندہ، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کا کلیجہ چبایا تھا، وہ حالت کفر کی بات تھی. اگر وہ کفر کی حالت پر مر جاتی تو یقیناً جہنم ہی ان کا ٹھکانہ تھا. لیکن
اللہ نے ان پر کرم فرمایا، فضل فرمایا، اور امیر حمزہ کو سید الشہداء کا لقب ملنا تھا اور ان کا مرتبہ اعلیٰ و اولیٰ ہونا تھا۔ حبشی غلام جس نے حضرت امیر حمزہ کو جو ہے نیزہ مارا تھا میدان جنگ میں، جو ہندا کا خریدا ہوا غلام تھا، وہ حالت کفر کی بات تھی، لیکن جب وہ ایمان لے آیا صحابہ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر کے اپنا ایمانی اور دینی بھائی سمجھ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ ارے جب اللہ کے رسول نے لگا لیا، اہل بیت اطہار نے لگا لیا، خلفائے راشدین نے لگا لیا، صحابہ کرام نے لگا لیا، تو ہما شما کی حیثیت و اوقات کیا ہے کہ ہم ان کو برا بھلا کہہ سکیں؟ آج اگر کوئی کافر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے توبہ کر کے، سچی توبہ، تو اس کے سارے گناہ معاف ہے، وہ ہم سب میں افضل و اعلیٰ ہے اس وقت۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنی ماں کی پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ وہ جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، وہ سیدھا ڈائریکٹ جنتی اگر مر جائے تو جنت میں سیدھا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اس کا۔ تو جو آج کے لوگوں کا یہ عالم ہے تو صحابہ کا کیا عالم ہوگا بھائی؟ سوچو ذرا، ہم کہاں جا رہے ہیں، جانا کہاں چاہیے تھا ہم؟ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت حبشی نے، ان کے دل پر یہ کسک رہی کہ مجھ سے حضرت حمزہ پر جو ہے یہ وار ہوا، اور وہ پوری زندگی اس کی کسک محسوس کرتے تھے سینے میں، لیکن اللہ نے انہیں بھی ایک موقع دیا۔ جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹا رسول ہونے کا دعویٰ کیا تو مسیلمہ کذاب کو مارنے والا بھی کون تھا نیزے سے؟ حبشی تو تھے، حضرت حبشی ہی تھے جنہوں نے حضرت حمزہ کو مارا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ آج میں اپنے رب کے حضور کچھ سرخرو ہو کے جا سکتا ہوں کہ میں نے مسیلمہ کذاب جو رسول اللہ کا دشمن تھا، میں نے اسے مار دیا آج میں نے۔ حضرت ہندہ بھی توبہ کر لیا تو ختم، لیکن سرکار نے ان سے کہا تھا، چونکہ چچی تھی وہ بھی سرکار کی، لیکن یہ فرمایا تھا کہ آپ تھوڑا سا میرے سامنے آنے سے احتیاط کریں۔ اتنا کیوں؟ کیونکہ جب آپ آتی ہیں تو میرے چچا حضرت حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ یہ فطری بات ہے، فطری محبت ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ امت مصطفیٰ سے خارج نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ مومنہ ہے، ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، جو کچھ معاملہ ہے اللہ کرے گا، تم کون ہوتے کرنے والے؟ ایسے ہی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بچا کے رکھنا، ایسوں کی صحبتوں سے بچتے رہنا جو امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کریں۔ جب حضرت امام حسن نے ان سے صلح کر لی تو ہم کون ہیں بھائی؟ کن شرائط پر صلح کی؟ دیکھیے، کہتے ہیں کوئی عراقی محض بغض و کینہ کی وجہ سے نہ پکڑا جائے گا، بلا استثناء سب کو امان دی جائے گی، عراقیوں کے حسوات کو انگیز کیا جائے گا، حواس کا کل خراج حسن کے لیے مخصوص کر دیا جائے گا، ایک خراج آتا تھا وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے لیے خاص کر دیا جائے گا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 لاکھ سالانہ علیحدہ دیا جائے گا۔ بنی ہاشم کی کو صلات و عطایا میں بنی عبد شمس یعنی بنی امیہ پر ترجیح دی جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ نے بلا چون و چرا یہ سب تسلیم کر لیا۔ اب غلط فہمیاں پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ امت کے اندر انتشار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ نے سادے کاغذ پر اپنے دستخط اور مہر کر کے امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیا تھا کہ آپ جو چاہیں اس پر لکھ دے، مجھے ساری شرطیں منظور ہیں آپ کی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن ایک بڑے معاملے کو سر کرے گا، صلح کرائے گا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس واقعے کو ذہن سے کبھی ہٹنے نہ دینا، اسے محفوظ رکھنا۔ اگر کوئی مخالف تمہیں سے مخالفت کرے تو اول تو اس سے کہہ دینا کہ اس مسئلے میں تو بکواس نہ کر۔ میرے حضرت کہتے تھے کہ میں کان ہی نہیں دیتا جو دل دینا پڑے، کان ہی مت دینا
جو دل دینے کا نمبر آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو خود تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ کہنے سننے میں کوئی لفظی معنی میں غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے کرم سے مجھے معاف فرمائے، اور بارگاہ امام عالی مقام کا، حضرات حسنین کریمین اور اہل بیت اطہار کا ہمیشہ اور صحابہ اکرام کا مؤدب رکھے۔